السلام علیکم ناظرین، طارق بزمی آفیشل کے ساتھ میں ہوں طارق حفیظ۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اہل و عیال پر، اہل بیت پر، اور اس کے بعد آج کے ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو کنٹینیو کرنے کی بات کی گئی، اس میں نقصان کتنا ہوا فلسطین کا اور کتنا ہوا اسرائیل کا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اور بھارت کی دوستی ہے وہ ٹوٹنے کے نہج پر آ چکی ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ہاٹ ایشو پر بات کرتے ہیں، جو کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ تھا، جو کہ 11 روز جاری رہا، اس میں نقصان کس کا کتنا ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو اسرائیل ہے وہ یہودی لابی ہے، اور یہودی لابی پوری دنیا کی اکانومی کنٹرول کر رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کنٹرول کرنے والی بات تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، شاہ محمود قریشی صاحب کا جس طریقے سے انٹرویو کیا گیا، اس کو فیبریکیٹڈ بنانے کی کوشش کی گئی، اور خصوصاً اپنے الفاظ جو اینکر کے تھے وہ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاہ محمود قریشی اس سے بچ نکلے، جس پر ان کی کافی ستائش بنتی ہے اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسری جانب جو فلسطین ہے، اس کا ٹوٹل لاس جو ہے وہ $100 ملین کا ہوا ہے، ٹوٹل لاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے اس کا لاس بہت زیادہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے سر پکڑ لیا خصوصاً اس معاملے میں کہ آخر ہوا کیا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اسرائیل جو راکٹ لانچر مار رہا تھا، اسرائیل جو بمبارڈمنٹ کر رہا تھا، اور اسرائیل جس طریقے سے اپنی جو فیکٹریوں کو نہ بچا سکا، انڈسٹریل ایریا کو نہ بچا سکا، اور لانچر سے وہ بڑا پشیمان ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ آخر لاس کتنا ہوا۔ جو جی ڈی پی ہے ٹوٹل اکانومی کا 6.5% لاس ہو گیا اسرائیل کو، 6.5%، اٹس اے بگ لاس فار اسرائیل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی ڈی پی ہے وہ 0.5% کم ہوئی۔ اب 0.5% کتنا بنتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ بنتا ہے $2.4 بلین۔ یہ ٹوٹل لاس ہوا اس کو اکانومی کی مد میں، کیونکہ ایکسپورٹس نہیں ہو رہی تھی، پروڈکٹیوٹی رک گئی تھی، پروڈکشن یونٹ بند ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا کے دیگر ممالک ہیں انہوں نے جو پروڈکشن یونٹس وہاں پہ لگائے گئے تھے انہوں نے بند کر دیے تھے، جس طرح سے ناروے اور ڈنمارک کی میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ ریمیٹنسز نہیں تھی، تو ظاہر ہے جب پروڈکشن یونٹ بند ہوتے ہیں تو ریمیٹنسز میں فرق آ جاتا ہے، ایکسپورٹس نہیں ہوتی، تو پھر اس وجہ سے اس کو یہ لاس ہوا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل لاس فلسطین کو ہوا وہ ہوا 15,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے، جس میں جارڈن اور ایجپٹ اور سیریا کے لوگ شامل ہیں، یہ ٹوٹل مارے گئے۔ اب دوسری جانب پروڈکشن رک گئی، انڈسٹری کا پہیہ رک گیا، لوگ ٹینشن میں آ گئے، اسرائیل کو نقصان ہوا، اور اسرائیل اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل نے شاید اخلاقاً جو ہے وہ یہ جنگ بندی کی بات کی ہے اور جنگ بند کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل پر دباؤ بڑھا، اسرائیل کی جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہونے لگی، اسرائیل کو اکنامیکل لاس بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کو وہ ہوا۔ اور 1% آف پاپولیشن، ٹوٹل جو ہے 1% آف پاپولیشن اس کو نقصان ہوا، اس کے لوگ مارے گئے 6,373 بنتے ہیں، اور جس میں سے 4,000 کے قریب سولجرز مارے گئے اسرائیل کے، اور اس کے علاوہ دیگر جو تھے وہ سویلینز تھے۔ اب جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس نے کلیم کیا ہے ایسٹیمیٹڈ کہ 16,800 جو گھر تھے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 1,800 کے قریب جو گھر ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1,000 گھر ہے وہ حماس کی گولہ باری سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو الائنس تھے ان کی گولہ باری سے ڈسٹرائے ہوئے، کمپلیٹلی مکمل طور پہ تباہ ہو گئے۔ یہ ہاؤسنگ سیکٹر اسرائیل کا کلیم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹریز اور انڈسٹریز ہیں، جو انڈسٹریل ایریا کو نقصان پہنچا، آپ کو یاد ہوگا کہ کوکا کولا کا یونٹ ہے وہ بھی تباہ کیا گیا حماس کی جانب سے، $40 ملین کا نقصان انہیں ہوا فیکٹریز اور انڈسٹریز کی مد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ $22 ملین جو ہے وہ انرجی سیکٹر میں ان کا نقصان ہوا، $22 ملین کا ڈیمیج دیا انہوں نے جو فلسطین کے لوگ ہیں، فلسطینی مجاہدین نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ ایگریکلچر منسٹری ہے اس نے بھی ایسٹیمیٹ لگایا ہے، اور اس نے بتایا کہ $27 ملین جو ہے وہ گرین ہاؤسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچرل لینڈ تھی اس کو نقصان پہنچا، وہاں کی فصلیں تباہ ہوئیں، یہ $27 ملین کا جو ہے وہ ان کو لاس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 11 سے 13 مئی کے درمیان، یعنی 11، 12، 13، یہ 3 دن میں جو لاس ہوا ہے اکانومی کو وہ $166 ملین کا ہے۔ یہ صرف 3 دن کا لاس ہے، باقی سب الگ ہے۔ 3 دن جو آخری تھے اس میں سب سے زیادہ لاس ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری 4-5 دنوں میں ہی ایکٹیو ہوئی تھی حماس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مجاہدین تھے وہ ایکٹیو ہوئے تھے، اور انہوں نے اسرائیل پر گولہ باری اور بمبارڈمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی، ان کے انڈسٹریز کو تباہ کرنا شروع کیا تھا اور پروڈکشن یونٹس کو تباہ کرنا شروع کیا تھا۔ ادھر ان کی جی ڈی پی کافی زیادہ کولیپس کر گئی، $166 ملین جو ہے وہ یہ رقم ملتی ہے۔
और जो सपोर्ट हुई है फ़लस्तीन को सपोर्ट हुई अभी तक वो हुई है $38 मिलियन की सपोर्ट जो है वो हो गई है। तो इसके बाद आप देख लें कि 62 मिलियन जो है वो डॉलर इस वक्त फ़लस्तीन के नुकसान हुआ है। इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके और किसी की वजह से जो है वो इसराइल जंग बंदी पे आमादा हुआ है, या फिर अखलाकियात ने इसको मजबूर किया है, या फिर वो समझ चुका था कि वो गलत कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर जितने मईशत के तज्ज़ियाकार हैं, जितने माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने ये बता दिया था कि अगर ये जंग जारी रही तो फिर हम कोलैप्स कर जाएंगे, फिर हमारे पास कोई जरिया नहीं रहेगा, फिर हम लड़ नहीं सकेंगे, हमारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से जंग बंदी ही बेहतर है। इसमें जान नजर आती है इस तज्जिए में, और खुसूसन जो माहिर मुआशियात की जानिब से जो बात की गई है, जितना लॉस जो है वो इसराइल को हुआ, और सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो इमेज का था। और इमेज के बारे में वहां की कैबिनेट में बातें होने लगी इसराइल की, और खुसूसन जो इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जब वो हमला करने की बात करती थी तो कैबिनेट के लोग ये कहते थे, वहां की वजारत दिफा के लोग ये कहते थे कि अब हम गलत चल रहे हैं क्योंकि हमने अपना इमेज खराब कर लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ये चाहती थी कि वो इसी तरह गोलाबारी जारी रखें, इसी तरह मुहासरा जारी रखें, फलस्तीनी लोगों को इसी तरह मारते रहें, लेकिन वहां की कैबिनेट के लोग और खुसूसन वजारत दिफा के लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया को हम ये बता चुके हैं कि हम चूंकि सेल्फ डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, हमने ये इकदाम सेल्फ डिफेंस के लिए उठाया है, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस जारी रखेंगे। ऐसा हरगिज नहीं, अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि टर्की बयान दे चुका है, मिस्र बयान दे चुका है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान बयान दे चुका है, और अक़वाम मुत्तहिदा में ये बातें होने लग गई हैं। यूएन पर तनकीद की जा रही है, यूएन का दबाव भी है, अमेरिका पर तनकीद की जा रही है, अमेरिका का भी दबाव है। तो हमें इस जंग से पीछे हटना होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इमेज को नुकसान हुआ है, हमारा मुआशी नुकसान एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इमेज बुरी तरह कोलैप्स कर गया है, बुरी तरह पिट चुके हैं हम। उसके बाद जो है वो जंग बंदी की बातें की गई। अब जो भारत और अमेरिका का मामला है, भारत और अमेरिका आपको पता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन भारत भी बतौर स्टेट फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ। आपको याद होगा कुछ भारतीय पंडित जो है वो इसराइल के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों को कत्ल किया जाए। पूरी दुनिया में जिस जगह पर मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है, ये भारतीय पंडित जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और दूसरी फोर्स के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब भारतीय पंडित शुरू में साथ खड़े हुए इसराइल के, तो बतौर रियासत भारत जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो गई। और जब फलस्तीन के साथ खड़ी हुई तो अमेरिका के साथ भी टक्कर लेना पड़ी उसे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि इसराइल रूस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिप्लॉय कर चुका है भारत में, और रशिया जो है वो काफ़ी नज़दीक भी हो चुका है भारत के, और अमेरिका को जो है वो थोड़ा पीछे कर चुका है भारत। तो रशिया चूंकि उस वक्त इसराइल के नहीं बल्कि फ़लस्तीन के साथ था, तो मजबूरन जो है वो भारत को भी साथ खड़ा होना पड़ा। कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।